السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ ہے ایک سیاہ نامی نوجوان گلہری کی کہانی۔ ایک زمانے میں پہاڑی جنگل کی جادوئی سرزمین میں سیاہ نامی ایک نوجوان گلہری رہتی تھی۔ پہاڑی جنگل ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر شکل اور سائز کا جانور پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہتے تھے۔ سیاہ اپنے مہربان دل اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش کے لیے جانی جاتی تھی۔ گرمیوں کے ایک دھوپ والے دن جب سیاہ اپنے آنے والی سردیوں کے لیے خوراک جمع کر رہی تھی تو اسے بینی نام کا ایک چھوٹا سا پرندہ ملا۔ بینی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا اور وہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ سیاہ نے فوراً مدد کی پیشکش کی اور نرمی سے بینی کو اپنے آرام دہ گھر میں لے گئی۔ موسم سرما کے قریب آتے ہی سیاہ نے دیکھا کہ بہت سے جانور سرد مہینوں میں زندہ رہنے کے لیے کافی خوراک تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سیاہ نے اپنے لیے تمام اناج رکھنے کی بجائے ایک جگہ سب کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا جہاں آ کر ہر کوئی اپنے وسائل بانٹ سکے۔ یہ بات تیزی سے پھیل گئی اور جلد ہی تمام جانور، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے تھے، سب نے تعاون کیا، جس سے موسم سرما میں ہر ایک کو زندہ رہنے کا سامان میسر ہو گیا۔ ایک دن فلیکس نامی ایک بدمزاج بوڑھی لومڑی سیاہ کے پاس آئی۔ وہ اپنی خود غرضی اور دوسروں کی بھلائی نہ کرنے کے لیے جانی جاتی تھی۔ فلیکس نے مطالبہ کیا کہ سیاہ اسے اضافی خوراک دے۔ کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ دوسروں سے زیادہ مستحق ہے۔ سیاہ اپنی سمجھداری کی وجہ سے مسکرائی اور اس نے کہا کہ اس پہاڑی جنگل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنی تکلیفیں بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت سے زیادہ لینے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں ہے کہ ہر ایک کے پاس کافی خوراک ہو جس سے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ فلیکس کے بڑبڑانے کے باوجود سیاہ اپنے یقین پر ثابت قدم رہی کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد کرنے سے ملتی ہے۔ جیسے ہی موسم سرما کی برف نے پہاڑی جنگل کو ڈھانپ لیا، جانوروں کو نہ صرف اپنی کھال بلکہ ان محبت بھرے رشتوں میں بھی گرمجوشی ملی جو انہوں نے باہمی تعاون کے ذریعے بنائے تھے۔ سیاہ کے بے لوث عمل نے ایک مضبوط اور ہمدردانہ ماحول کو تشکیل دیا۔ اس میں بہار میں بینی کا بازو بھی ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ اڑ سکتا تھا۔ اظہار تشکر کے لیے بینی نے سیاہ کے اعزاز میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ پہاڑی جنگل کے کونے کونے سے جانور سیاہ کی مہربانی اور تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جشن میں شامل ہوئے۔ سیاہ کی کہانی سب جانوروں کے لیے ایک یادگار کہانی بن گئی۔ نسل در نسل یہ کہانی منتقل ہوتی رہی اور بے لوث گلہری کی کہانی نے سب کو یاد دلایا کہ آخر میں یہ ہمارے دلوں کی گرمجوشی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ ہی ہے جو ہماری زندگی کو واقعتاً جادوئی بنا دیتا ہے۔ اور اس طرح پہاڑی جنگل کی جادوئی سرزمین میں محبت اور دیکھ بھال کا جذبہ زندہ رہا۔ محبت کی ایک ایسی وراثت تخلیق ہوئی جو بہت سے سرد موسموں میں گونجتی رہی۔ تو پیارے بچوں، اس چھوٹی سی گلہری کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر پیار، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھیں گے تو ہماری دنیا جنت بن جائے گی۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہی ہم اس بات کا احاطہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنیں گے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی اللہ پاک آسانیاں ہی پیدا کرے گا۔ شکریہ۔